ایک بزرگ تھے، کسی نے اس سے پوچھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی ایسا نسخہ ارشاد فرما دیں جس سے میری دعا قبول ہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جی میری ساری زندگی گزر گئی، میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو کچھ بتا دیں مجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کام کرنا شروع کر دو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس نے عرض کی آپ بتا دیں، ارشاد فرمائے کون سا کام ہے، میں کرنا شروع آج کر میں دیتا آپ ہوں۔ کی خدمت میں دعا کی قبولیت کا نسخہ عرض کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں دعا کرتا ہوں میری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اصل میں وجہ یہ ہے کہ آپ دعا کے اندر اپنے آپ کو بے لوث کر کے دعا مانگنے کی عادت ڈالیں۔ اب بے لوث ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بے لوث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے تو دعا مانگتے ہی ہیں، لیکن آپ دوسروں کے لیے بھی کثرت سے دعا مانگنا شروع کر دیں۔ تو ان کے لیے جن کے بارے میں اسے تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ بھی میرے لیے دعا کرے گا، جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ اس کے متعلق بھی دعا کر رہے ہیں، اور اس کا زوم اور گمان یہ ہوگا کہ میرے لیے یہ کیسے دعا کر سکتا ہے۔ تو جب آپ اس بندے کے لیے دعا کریں گے تو یہ بے لوث ہو کر دعا کرنا ہوگی۔ تو جب ہماری غرض ہی کوئی نہیں ہوگی دعا میں، اور ہمارا مفاد ہی کوئی نہیں ہوگا، جب دعا کے اندر اپنی نفی ہوگی اور یہ اخلاص ہے اور اپنے مفادات کی نفی کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ ایک بندہ تھا، اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی، بظاہر وہ کوئی جو ہے علامہ فہامہ خطیب یا نیک صالح نہیں تھا جس کو دیکھ کر لوگ کہتے کہ یہ بندہ اس مقام اور اس مرتبے تک پہنچا ہوا ہے، بڑا نیک اور متقی اور پارسا ہے۔ وہ عام سا بندہ تھا، لیکن اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھیں۔ کسی نے پوچھا جی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ جو دعا بھی کرتے ہیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا یہ معمول ہے کہ جب صبح میں اپنے کام پر نکلتا ہوں، اپنے دفتر پر یا شاپ پر یا کسی کام کے لیے بھی نکلتا ہوں، تو جب بھی میں کسی کو دیکھتا ہوں، کسی کو کار پر، کسی کو بائک پر، سائیکل پر دیکھتا ہوں، تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس بندے کو تو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اسی طرح گلی کے نکر میں کوئی ٹھیلے والا کھڑا ہوتا ہے، ریڑھی والا کھڑا ہوتا ہے، تو میں اس کے لیے دعائیں برکت کرتا ہوں، یا اللہ آج اس کا سارا ہی سامان بکا دے، یا اللہ اس کے روزی اور رزق میں برکت عطا فرما دے۔ تو اسی طرح کسی غریب کو دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس کو عطا فرما دے۔ کسی بندے کو میں بس اسٹینڈ پر بس کا انتظار کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اسے کار ہی دے دے۔ تو یہ اس وجہ سے میری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہمارے کہنے سے کیا جاتا ہے؟ دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہے۔ تو ہم جب دوسروں کے لیے دعا کرنے لگ جائیں گے تو اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا جی، وہ تو بے لوث عطا فرماتا ہے۔ وہ جب آپ کسی کے لیے بے لوث دعا کرنا شروع کر دیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی عطائیں جو ہے وہ ایسی ہیں کہ جس کی جو ہے وہ انتہائی نہیں ہے۔ تو جو دعائیں آپ اپنے بارے میں کریں گے تو وہ پھر دعا آپ کی قبول ہو جائے گی، وہ آپ کی دعا قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں سے عطا فرمانا شروع فرما دے گا۔ تو ایک بندے نے تو اس سے بھی بڑھ کر بات کی، یعنی یوں سمجھیں کہ 2 قدم بڑھ کر بات کی۔ اس نے یہ کہا کہ میرا کسی نے اس بزرگ سے پوچھا، ایک بزرگ تھے، کسی نے اس سے پوچھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی ایسا نسخہ ارشاد فرما دے جس سے میری دعا قبول ہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جی میری ساری زندگی گزر گئی، میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو کچھ بتا دے مجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کام کرنا شروع کر دو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس نے عرض کی آپ بتا دیں، ارشاد فرمائے کون سا کام ہے، میں کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اب جب بھی تم نے دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے دشمن کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے بعد تم اپنے لیے دعا کرو گے تو جو بھی تم دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے دشمن کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو اب دیکھیے جب بندہ اس مقام اور اس مرتبے تک پہنچ جائے کہ دشمن کے لیے بھی دعا کرنے لگ جائے، تو بندہ جب دشمن کے لیے دعا کرنا شروع کر دے گا تو وہ پھر کوئی عام آدمی نہیں رہتا، بلکہ یوں سمجھیں کہ اسے ولایت کے حصوں میں سے کوئی حصہ مل جاتا ہے۔ تو اسے ولایت کے حصوں میں سے حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام نیک جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔